ایک اور کالر کا سوال یہاں پر ایڈ کرتے ہیں. جی السلام علیکم، کون بات کر رہے ہیں، کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ وعلیکم السلام جی، میں سائرہ بات کر رہی ہوں اسلام آباد سے. جی میرا سوال ہے، میں بھی آپ لوگوں کا پروگرام دیکھی تھی تو بچپن سے ہم لوگوں کے ذہن میں بات کہی جاتی ہے کہ اگر آپ کا روزہ ظہر کی نماز تک ہے تو پھر آپ کا جو روزہ ہے ظہر کی نماز کے بعد بھی پرولونگ رہے گا. لیکن اگر آپ کا روزہ کسی نیچرل کی وجہ سے ظہر کی نماز کے بعد ٹوٹ جاتا ہے تو پھر آپ کا جو روزہ ہے وہ وہیں پہ ختم ہو جائے گا. اگر ظہر سے پہلے آپ توڑ دیں یا کسی بھی نیچرل طور پہ ٹوٹ جائے وہ ٹوٹ جاتا ہے، اس کا کوئی مسئلہ نہیں ہوتا. ذرا اس سے وضاحت کرتے ہیں. مولانا صاحب میرے خیال سے بہن پوچھنا چاہ رہی ہیں کہ کسی بھی شرعی عذر کی وجہ سے اگر ظہر سے پہلے تک روزہ ٹوٹتا ہے یا ظہر کے بعد تو اس کی کیا صورتیں ہیں؟ روزہ کسی وقت بھی ٹوٹے، چاہے وہ افطار سے 2 منٹ پہلے ہی ٹوٹے، وہ ٹوٹ گیا ہے اور اس کی قضا ہے. اور چاہے وہ شروع ہی میں یعنی سحری کھائی ہے، وقت ختم ہو گیا، روزہ شروع ہو گیا، 2-4 منٹ کے بعد 5 منٹ کے بعد روزہ توڑ دیا یا ٹوٹ گیا تو وہ اللہ کے ہاں ٹوٹ گیا ہے، اب اس کی قضا کرنی پڑے گی. یہ اس میں کوئی نہیں ہے کہ ظہر سے پہلے ٹوٹے تو اور حکم ہے، ظہر کے بعد ٹوٹے تو اور حکم ہے، ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے. اچھا یہ تو ہے کہ کوئی شرعی عذر سے یا کسی ریزن سے، لیکن بلا عذر اگر کسی کا روزہ ٹوٹ جاتا ہے یا وہ توڑ دیتا ہے، روزہ اگر کوئی جان بوجھ کے روزہ توڑتا ہے، جان بوجھ کے توڑتا ہے تو اس پہ قضا بھی ہے، کفارہ بھی ہے. اس روزے کو بھی رکھے گا اور اس کا کفارہ بھی ادا کرے گا. جیسے علامہ صاحب فرما رہے تھے کہ وہ 60 روزے رکھے گا اس کے بدلے میں، ایک روزہ توڑنے پر 60 روزوں کی سزا ہے. یا پھر 60 روزے نہیں رکھ سکتا تو 60 مسکینوں کو کھانا کھلائے گا. تو یہ اس کو سزا دی جا رہی ہے کہ تو نے جان بوجھ کے کیوں توڑا ہے. اگر جان بوجھ کے توڑے گا تو کفارہ ہے، اگر جان بوجھ کے نہیں توڑا، کسی مجبوری سے توڑا ہے، جیسا ڈاکٹر نے کہا بھی حالت ایسی ہو گئی ہے کہ اگر روزہ نہیں توڑتے تو بیماری کے بڑھنے کا خطرہ ہے، انجیکشن لگانا پڑتا ہے یا کوئی انجیکشن سے تو خیر روزہ نہیں ٹوٹتا. اس نے میڈیسن لے لی ہے، دوائی کھا لی یا کوئی اور چیز کھا لی ڈاکٹر کے کہنے پر. اب چونکہ یہ مجبوری سے توڑا ہے تو اس مجبوری سے توڑنے پر صرف قضا ہوگی، کفارہ نہیں ہوگا. علامہ صاحب جی اچھا ایک اور اس میں عام طور پہ یہ بھی جواب دیتا ہوں. یہ جو بھولے سے کوئی پانی پی لیتے ہیں اور کوئی چیز کھا لیتے ہیں، میں آپ کو بات بتاؤں، آپ کے اسی پروگرام میں نے تیسری یا چوتھی پروگرام میں ایک جملہ کہا تھا، اگر لوگ یہ سمجھ جائیں کہ یہ دین مشکل نہیں ہے، مشکل کشا ہے، یہ دین مشکلوں سے نکالنے کے لیے آیا ہے. اب ایک بندے کا بھول چوک سے واقعی اب بھول کا معیار چیک کرنا ہے. میں بجی اس کا بھی جواب دیتا ہوں. بھول کا معیار چیک کرنا، بھول کا معیار کیا ہے؟ کیا واقعی وہ بھول ہے یا اس نے جان بوجھ کے کیا ہے؟ یہ اس کا اور خدا کا معاملہ ہے. آپ کو تو کہہ دے گا میں نے بھولے سے پیا ہے، لیکن اب اس کا ضمیر بالکل اپنے خدا کی بارگاہ میں ہے، خدا سامنے ہے، خدا کو سامنے رکھ کے اس کا ضمیر کہے واقعی بھولے سے پیا ہے، روزہ نہیں باطل اس کا، ٹھیک ہے. لیکن اگر اس نے واقعی جان بوجھ کے کیا آپ کے سامنے تو وہ بچ جائے گا، لیکن خدا اور اس کے درمیان جو معاملہ ہے وہ بہتر جانتا ہے. میں اس کو باجی کے پوائنٹ کو سمجھ گیا. یعنی ایک دفعہ یہ کہ روزہ خود بخود آپ کا ختم ہو جاتا ہے، اس کی بھی کچھ صورتیں ہیں. یعنی عورتوں کے اوپر اللہ نے کچھ ایام رکھے ہیں، ان ایام میں جب وہ روزے کی حالت میں ہوں، چاہے زوال سے پہلے ہوں، ظہر کے بعد ہوں، افطار سے پہلے ہوں، جو ہی وہ کنڈیشن بنے گی ان کا روزہ ختم ہو جائے گا. اب چونکہ انہوں نے توڑا نہیں ہے، یہ یعنی ان کے اوپر عذر یہ اختیاری نہیں ہے، یعنی یہ خدا کی طرف سے جو ایک مقرر کردہ ان کے لیے ایک لیمٹس ہیں. تو اس میں جب وہ ہو گیا تو روزہ اس میں چونکہ نجاست کی حالت میں اللہ کو اپنی عبادت پسند نہیں ہے، ٹھیک ہے، وہ روزہ تو ختم ہو جائے گا، لیکن اس کے لیے ایک حکم ہے. بہتر یہ ہے کہ اس کو آپ پائے تکمیل تک پہنچے. قضا آپ نے کرنی ہے، اس کی قضا اس کی جو میں نے عرض کیا تھا نا، کچھ پوائنٹ ایسے جن میں روزوں کی قضا آ جاتی ہے. ان میں ایک پوائنٹ یہ ہے کہ جب یہ کنڈیشن بن جائے، اور دوسرا ایک اس صورت میں بھی، اور دوسرا جب بندہ سفر کرتا ہے روزے کی حالت میں. زوال سے پہلے میں نے سفر کیا، سفر میرا جائز تھا، میں نے سفر کیا، جو ہی میں نے حد ترخص اپنے اس شہر کی کراس کی، روزہ میرا ختم ہو گیا. اب روزہ میرا ختم ہو گیا، لیکن بہتر یہ ہے اس کو بھی آپ پائے تکمیل تک پہنچائیں. آپ کو ایسی چیز علامہ صاحب یہ دونوں صورتیں جو آپ نے بتائیں، اس میں قضا کا کرائیٹیریا کیا ہے؟ قضا کا کرائیٹیریا قضا یہی ہے، بس اس نے دوبارہ وہ روزہ رکھنا ہے. چونکہ سفر اس کا جائز تھا، فرض کریں کوئی ایسا ضروری سفر تھا جس میں اس کا مالی نقصان تھا، یا کوئی کل کو اسے کوئی مشکل کریٹ ہو سکتی تھی. دیکھیں سفر کا معیار یہ ہے کہ ایک دفعہ یہ ہے کہ وہ روزے کو ختم کرنے کے لیے ہی سفر کرتا ہے، پھر بٹ سے وہی بات آ جائے گی، خدا اور اس کے درمیان معاملہ ہے، کیا روزے سے بچنے کے لیے کر رہے ہیں یا واقعی اس کا سفر ضروری ہے. اگر سفر ضروری ہے اس کا جانا اور سفر جائز بھی تھا، چونکہ اگر حرام سفر ہو تو پھر وہی بات آ جائے گی گویا کہ اس نے جان بوجھ کے روزے کو
باطل کیا. جائز سفر ہے تو اس کے اوپر قضا آ جائے گی اور وہ فقط روزے کی بعد میں قضا کرے گی, یعنی فقط وہی ایک روزہ رکھے. صحیح. مولانا صاحب شوال بھی آگے آ جاتا ہے, پھر اس کے بھی کچھ نفلی روزے اگر لوگ رکھتے ہیں تو وہ کیا قضا کو کمپنسیٹ کر دیتے ہیں یا الگ سے رکھنا پڑتے ہیں؟ دیکھیے اگر تو شوال کے روزے رکھ رہا ہے لیکن نیت قضا کی کر رہا ہے صحیح, تو پھر اس کے قضا ہوں گے, اور اگر وہ شوال کی نیت کر رہا ہے تو پھر شوال کے ہوں گے. یہ نہیں ہو سکتا کہ وہ روزہ ایک رکھ رہا ہے اور ایک روزہ رکھ رہا ہے وہ اور اس میں قضا کی نیت کر رہا ہے اور یہ بھی سمجھ رہا ہے کہ میرا شوال کا بھی ہو جائے گا روزہ. ایسا نہیں ہوگا. شوال کے 6 روزے الگ ہیں اور قضا روزہ جو ہے وہ الگ ہوگا. اس میں پھر اتنی گنجائش ضرور ہے کہ جب اس کو موقع ملے, سہولت ہو, اس وقت وہ روزہ رکھ لے. بعض دفعہ ایسے مریض ہوتے ہیں کہ وہ ان دنوں میں روزہ نہیں رکھ سکتے اور اسی نتیجے میں روزہ ٹوٹ بھی گیا ان کا. اب وہ آگے چل کے سردی کا موسم آ جائے, جیسا دسمبر جنوری آ جاتا ہے, اس میں روزہ ذرا آسان ہو جاتا ہے, تو اگر وہ سمجھتا ہے کہ میں وہاں تک پہنچ سکتا ہوں اور وہاں رکھوں گا تو رکھ سکتا ہے روزہ, اسلام نے اجازت دی ہے. لیکن بہتر یہ ہوتا ہے کہ جتنی جلدی قضا کر لے, کیونکہ زندگی موت کا پتہ نہیں ہوتا. یہ نہ ہو کہ ذمے روزے رہ جائیں, تو بہتر ہے کہ پہلے رکھ لے. لیکن اگر نہیں رکھ سکتا تو پھر وہ چھوٹے دنوں میں جا کے یعنی دسمبر جنوری میں جا کے روزے رکھ سکتا ہے, ان میں اس کی قضا وہ کر سکتا ہے. اور جیسے علامہ صاحب نے فرمایا کہ اگر سفر شروع کر دیا اور اپنے شہر سے باہر نکل گیا تو روزہ خود بخود ختم ہو جائے گا. یہ ہمارے ہاں ایسا نہیں ہے. مسافر اگر روزہ رکھ رہا ہے تو اس کا روزہ رہے گا. اگر وہ سفر کر رہا ہے پھر روزہ رکھ رہا ہے تو روزہ رہے گا. ہاں اگر وہ جان بوجھ کے روزہ چھوڑنا چاہتا ہے, گنجائش ہے کہ سفر میں روزہ چھوڑنے کی گنجائش ہے, رکھنے کی بھی گنجائش ہے. اچھا, اس میں میں ایک پوائنٹ ایڈ کرنا چاہوں گا. 2 چیزیں دیکھیں, وہ اپنے اس مسلک کے مطابق, اپنے مکتب کے مطابق ٹھیک ہے وہ بھی بیان کریں. میں اپنے مکتب تشیع کے لیے بیان کرنا چاہتا ہوں, جہاں پہ نماز قصر ہے روزہ فقہ جعفریہ میں قصر ہو جاتا ہے. یعنی جہاں پہ 4 رکعتی نماز 2 رکعتی ہو جاتی ہے وہاں پہ روزہ قصر ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے, اور بعد میں اس کو انجام دیا جائے گا جیسے میں نے عرض کیا. اچھا, ایک اور بات میں عرض کروں, بعض بندے سمجھتے ہیں کہ مریض کی کنڈیشن ہوتی ہے. ایک دفعہ یہ ہے کہ ماہ سیام گرمیوں میں ہے, ابھی تو ماشاءاللہ بڑا ٹھنڈا گزرا ہے, جیسا کہ آئندہ 2-4 سال مزید ابھی پھر سردیوں میں آئیں گے 6-7 سال, ٹھیک ہے, اس سے بھی زیادہ. اگر کوئی بندہ کفارہ دے دیتا ہے, فرض کریں یا ابھی گرمی زیادہ ہے, ڈیوریشن 14-15 گھنٹے بند ہے, تو وہ مریض اس کیٹیگری کا ہے, وہ کہتا ہے کہ رکھوں تو میرے لیے نقصان دہ ہے, میں برداشت نہیں کر پاؤں گا. یعنی عام روٹین پہ اگر بندہ برداشت کرے تو وہ برداشت نہیں کر پاتا, وہ کفارہ دے دیتا ہے. لیکن وہ سردیوں میں اتنا فٹ ہو جاتا ہے ماشاءاللہ کہ وہ دن بھی چھوٹے ہو جاتے ہیں, وہ روزہ رکھ سکتا ہے. تو وہ یہ بندہ قطعاً نہ سمجھے کہ وہ کفارہ دے کے اب میں بچ گیا ہوں. نہ 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 نہ, وہ کفارہ جو اس نے دیا وہ وقتی تھا, چونکہ ماہ رمضان اس کے اوپر واجب تھا, اس کے ذمہ اب کچھ نہ کچھ تو آنا تھا, وہ اس کے بدلے میں ہے. جب وہ ایام سہولت میں آ جائے گا تو وہ اس کی جو قضا ہے وہ جتنے روزے ہیں وہ اسے رکھنے ہیں. اور بعض بندے جو ہے نا, ایک اور بات عرض کر دوں کہ وہ فقط گندم دے دیتے ہیں. بھیا جب آپ ایک روزے کے بدلے میں ایک مطعام دے رہے ہیں, لفظ ایک مطعام آیا ہے, طعام جو ہے نا لفظ فقط گندم یا آٹے پہ نہیں آتا, اس کا مطلب سالن بھی ہوتا ہے, اس کا مطلب روٹی بھی ہوتا ہے. لہٰذا اگر کوئی بندہ فقط روزوں سے جو فرض کرے مریض ہے, آئندہ بھی نہیں رہ سکتا, اس نے اپنے کفارے میں جو دیا ہے گندم, وہ گندم نہ دے, بعد میں جس بندے کو دیا اس کو سالن کے پیسے بھی دے. ٹھیک ہے, 30 دنوں کا اگر 30 روزے ہیں تو ان کا جو سالن کے پیسے بنتے ہیں وہ بھی دے, تاکہ طعام صادق آ سکے, بندے نے آٹا فقط. میں اس پر پھر آتی ہوں علامہ صاحب, ایک کالر کا سوال بھی یہاں پہ شامل کرتے ہیں. جی السلام علیکم, کون ہے اور کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ السلام, میں عادل بات کر رہا ہوں لاہور سے. جی عادل صاحب, میرا یہ سوال ہے کہ اگر ایک آدمی, ایک بندہ جاب پہ ہے اور جاب کی وجہ سے وہ روزہ نہیں رکھ سکتا, تو اس کی جگہ وہ کفارہ دے دے تو کیا اس کی قبولیت ہو سکتی ہے؟ وہ فزیکلی فٹ بھی ہے لیکن صرف جاب کی وجہ سے وہ روزہ نہیں رکھ پا رہا. جی شکریہ عادل. اور میں اس میں ایڈ کرنا چاہوں گی, فزیکلی وہ فٹ نہیں ہے اور فائنینشلی بھی فٹ نہیں ہے, تو پھر کیا کرے؟ دیکھیے روزہ تو فرض ہے, وہ تو رکھنا پڑے گا. اب یہ جو ہم کہتے ہیں نا کہ یہ روزہ نہیں رکھ سکتا تو اس کا کفارہ دے دوں, وہ اس صورت میں ہوتا ہے کہ دیندار ڈاکٹر جو دین کو سمجھتا ہو اور ڈاکٹر ہو, وہ اگر کسی مریض کے بارے میں یوں کہے کہ یہ اس قابل نہیں ہے کہ روزہ رکھ سکے اور آگے امید بھی نہیں ہے, اس کو شیخ فانی کہتے ہیں کہ اتنا بوڑھا یا اتنا بیمار ہے کہ زندگی بھر وہ اس قابل نہیں ہو سکتا کہ وہ روزہ رکھے, تو اس کا کفارہ وہ دے گا. لیکن اگر جب بھی امید ہے کہ یہ رمضان کے بعد ٹھیک ہو جائے گا, روزے رکھ سکتا ہے, تو اسے انتظار کرنا ہوگا اور وہ
وہ روزے ہی رکھے گا. یہ جو کفارہ ہمارے یہاں چل رہا ہے نا کہ جی میں رکھ نہیں سکتا روزہ تو میں نے روزے کفارہ دے دیا ہے، یہ ہر آدمی کے لیے نہیں ہے. یہ ایسے مریض کے لیے ہے کہ جو زندگی بھر تندرست ہونے کی امید نہیں رکھتا، وہ کفارہ دے گا. صحیح.